اگر یہ چیزیں، یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یا جس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ اتنا آسان ہوتا کسی کے لیے فیک بنانا، تو سب سے پہلے عمران خان نواز شریف کی بناتا، دوسرے نمبر پہ وہ سب سے زیادہ وہ باجوہ کی بناتا، اور خاص کر جو تحریک لبیک کے جو امیر علامہ سعد رضوی صاحب نے جب پی ٹی آئی کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، جب تو یہ سب سے پہلے سعد رضوی صاحب کی ایسی ویڈیو بناتے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بناتے۔ لیکن یہ کیسا ہے کہ بہترین جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں وہ عمران خان کے پاس آئے اور ویڈیو بھی جیلی اسی کی بن رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کسی کے اوپر خوشی نہیں منانی چاہیے، لیکن اس عمران خان نے بہت ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے اوپر، یہ خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، آج یہ چن چن کے بدلے دے رہا ہے، حکومت بھی گئی، سیاست بھی جاتی نظر آ رہی ہے، عزت بھی بالکل مٹی میں مل چکی ہے۔ ابھی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو آڈیوز ہیں وہ جعلی ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن ابھی تو ویڈیو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ عام پبلک تو نہیں ہوا ہے، لیکن بہت سارے سینئر صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی انتہائی گری ہوئی ویڈیوز پبلک ہو چکی ہیں، آنے والے دنوں میں، کچھ دنوں میں وہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے جاوید چودھری اور حامد میر، یعنی کہ یہ کوئی عام یوٹیوبر نہیں ہے، چاہے ان سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، لیکن یہ پاکستان کے مایہ ناز بہترین صحافیوں میں ان کا نام شمار ہے۔ یہ ایسے سنی سنائی بات نہیں کرتے کہ بھئی کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی سنی سنائی بات فیس بک کی، سوشل میڈیا کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے لاکھوں اور ملین کے حساب سے ان کے فالوور ہیں، یہ کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو یعنی کہ حامد میر اور جاوید چودھری آپ لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے عمران خان کی ویڈیو کو لے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ یہ لوگ عمران خان کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ صحافی یا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ویڈیو یا آڈیو جعلی ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں یا عمران خان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا عمران خان کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے سنو کہ حامد میر اور جاوید چودھری کیا کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آج میں نے کچھ ایسی چیزیں سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں جو پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ پہلے بھی میں نے دیکھی تھی کچھ چیزیں، لیکن آج میں نے کچھ اور سن اور دیکھ لی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سیاست میں گند آنے والا ہے، گندگی بہت بڑھے گی اور بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو سیاستدان ہے نا، اس کا نام سن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ناک پہ اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے۔ تو ایسی ویڈیوز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن یہ ویڈیوز لیٹسٹ ہیں، یہ اس وقت ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان میں۔ اس کے بعد جب یہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی کچھ ایسی ویڈیوز پائی گئی تھی جو بہت سارے لوگوں نے جس کا ذکر کیا، اس کے اندر ایک سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول کے ساتھ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس ٹائپ کی ویڈیوز کا بھی ذکر بار بار کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہ ایک باتھ روم ہے اور باتھ روم کے اندر کے کچھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں بھی کوئی ویڈیوز ہیں ایسی۔ پھر بنی گالا کے اندر بھی کچھ ویڈیوز کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، کچھ سینئر صحافی ہیں یعنی کہ عمران ریاض ہو گیا، آفتاب اقبال ہو گیا، جمیل فاروقی ہو گیا۔ ناظرین، کچھ سینئر صحافی ہیں جیسا کہ عمران ریاض ہو گیا، آفتاب اقبال ہو گیا، جمیل فاروقی ہو گیا، اس طرح کے صابر شاکر ہو گیا، اس طرح کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آڈیوز جھوٹی ہیں، حالانکہ ان کو یقین ہے اور صاف ان کو پتہ ہے کہ یہ اصلی ہیں، لیکن وہ جعلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی صحافیوں نے عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر ثابت کیا، انہی صحافیوں نے عمران خان کو صادق اور امین ثابت کیا عوام کے سامنے، انہی صحافیوں نے عمران خان کو وہ لیڈر ثابت کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ تو اب ان کو شرم آتی ہے کہ بھئی ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ یہ اپنی عزت بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یار ہم جس آدمی کو فرشتہ ثابت کر رہے تھے وہ تو شیطان سے بھی بدتر نکلا، تو لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ان کو اپنی شرم آ رہی ہے، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی ہم کو کہے گا تو ہم کہیں گے بھئی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔
بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ ماننا بہترین حل ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آواز اٹھ رہی ہے، آپ کے اوپر کوئی اعتراض لگ رہا ہے، اس کا بہترین جواب ہے میں نہ مانوں. اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں مان رہے، وہ اب شرمندہ ہیں کہ یار جس کو ہم امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے تھے، جس کو ہم صادق اور امین سمجھتے تھے، وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے. اب ناظرین جو اصل پرابلم ہے، اگر ہم ویسے بات کریں جیسی کہ عام موجودہ دور جو چل رہا ہے، لبرل دور چل رہا ہے، یا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ایک ماڈرن دور چل رہا ہے، جہاں آزاد خیال لوگ ایسا اس کے بارے میں اتنی آواز نہیں اٹھاتے، جو کہتے ہیں یار یہ چلتا رہتا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ایسا ذہن رکھنے والوں کے لیے تو ٹھیک ہے. اگر جو لوگ عمران خان کو اس وجہ سے چاہتے ہیں یا پہچانتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، بہترین لیڈر ہے، آزاد خیال ہے، یعنی کہ پرائڈ مائنڈڈ شخص ہے، لبرل شخص ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ اس کو لبرل کے حساب سے نہیں چاہتے، اس کو آزاد خیال کے حساب سے نہیں چاہتے، اس کو امت مسلمہ کے لیڈر کے حساب سے چاہتے ہیں، اس کو صادق اور امین کے نام پہ جانتے ہیں کہ یار عمران خان صادق اور امین اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اب تو وہ پھنس چکے ہیں کہ اگر جو آدمی کے سامنے وہ اگر یہ تسلیم کر لیں، میں تو یقین کر کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ بدقسمتی سے یہ عمران خان کی ویڈیو نکلے، کسی بھی لیڈر کی ہو، اگر میں اس کو مذہبی طور پہ چاہتا ہوں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ ایک مذہبی شخص ہے اور اس کی اگر ایسی ویڈیوز آڈیو آ جائیں تو یقین کر کوئی بے شرم آدمی ہوگا کہ اس کو کہے گا کہ یار یہ صادق اور امین ہے. کوئی انتہائی گھٹیا آدمی ہوگا جو کہے گا کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. کوئی انتہائی یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ پاگل ہے آدمی یہ کہے گا کہ یار یہ تو بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ تو پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک ریاست مدینہ کے اصول پہ بنا. تو اس جیسا احمق انسان بھی نہیں ہے کہ جو اس شخص کے اوپر امید رکھے گا. اب ان لوگوں کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار ہم کہاں جائیں، کہ جس شخص کو ہم نے فرشتہ بنا کے آسمان پہ بٹھایا تھا وہ تو ایک گندی نالی کا کیڑا نکل آیا، تو اب ہم اس کو کیسے سپورٹ کریں. ناظرین یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے دیکھو اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے، اللہ کی ذات معاف کرے، ایسی بہت سارے لوگوں کی کمزوریاں ہوں گی، لیکن جو لوگ کھل کے بات کرتے ہیں ان کو معلوم ہے. میں پہلے بھی کہا ہوں کہ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ پرسنل چیز ہے، پرائیویٹ چیز ہے، اور جتنے بھی مخالفین ہیں کیوں وہ سب اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے. حکومت دیکھو نا، جس ٹائم عمران خان عروج پہ تھا تو اس کی حکومت چلی گئی، طاقت تو اس کی چلی گئی، لیکن عوام کو بے وقوف بنا کر، بلکہ بے وقوف سمجھ کر اس نے جو اپنی پاپولرٹی بنا کے رکھی تھی، اگر اس ٹائم اس کو کچھ ہو جاتا، نااہل ہو جاتے یا اس دنیا سے چلا جاتا خدا نہ خواستہ، تو لوگ اس کی بت پوجا شروع کر دیتے، اس کے بت بنانا، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں کیا یہ لوگ ثابت کرتے. اب اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ میں ایسے اس کو زمین کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا، اس کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ عوام کے سامنے لے کے آؤں گا، اس کا جو اصلی روپ ہے نا وہ عوام کے سامنے لاؤں گا، پھر اس کو جا کے زمین میں لے کے جاؤں گا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا تھا، یہ تو فرشتہ تھا، یہ تو صادق امین تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ناظرین یہ باتیں ایسے کوئی نہیں کرتا ہے. اگر یہ چیزیں فیک ہوتی، ہاں ہوتی ہیں فیک، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اگر یہ چیزیں، یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یا جس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ اتنا آسان ہوتا کسی کے لیے فیک بنانا، اتنا آسان ٹیکنالوجی سے یہ بن سکتی تھی، تو سب سے پہلے عمران خان نواز شریف کی بناتا، دوسرے نمبر پہ وہ سب سے زیادہ وہ باجوہ کی بناتا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ میں اب اس یوٹیوب کے اوپر کھول کے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کی وہ کس کے ساتھ بناتا اور باجوہ کی کس کے ساتھ بناتا. اور خاص کر جو تحریک لبیک کے جو امیر علامہ سعد رضوی صاحب نے جب پی ٹی آئی کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، جب عمران خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس کے پاس تو بہت ٹیکنالوجی والے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا ہے ہی اس کا، تو یہ سب سے پہلے سعد رضوی صاحب کی ایسی ویڈیو بناتے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بناتے. لیکن یہ کیسا ہے کہ بہترین جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں وہ عمران خان کے پاس آئے اور ویڈیو بھی جیلی اسی کی بن رہی ہے. تو یہ بے وقوف بنانے والی آ رہا، اور یقین کر کے جتنے بھی سمجھدار پی ٹی آئی کے وہ سمجھتے ہیں، اور اس کے کافی فرق پڑا ہے کہ لوگ اب اس کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ کوئی شخص فرشتہ نہیں ہے،
یہ کوئی امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہے. اس نے تو پاکستان کے سب سیاستدان کا ریکارڈ ہی توڑ دیا. یہ جیسے پہلے رنگیلا لیڈر ہیرو تھا اسی طرح ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف بیچ میں اس نے اسلامی ٹچ اس لیے دیا تھا کہ جیسا کہ وہ ہیکر کا ایک ٹویٹ آیا تھا نا کہ اس کو بشرا بی بی نے کہا ہے کہ آپ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسلامی ٹچ دو, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر عوام اسلام پسند ہے. تو یہ صرف اسلامی ٹچ دے رہا تھا. اس کا وہی روپ ہے جو آج سے 30 سال پہلے یہ تھا, ایک رنگیلا قسم کا, یعنی کہ گلیمر سے بھرا. تو یہ وہی شخص ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو معاف کرے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.